تو میبارد از نفس باران نور رخت دارد. اسی شہید اعظم کے صدقے اسی سید الشہداء کی شہادت گاہے و عشق و محبت میں ابھی قدم رکھا ہے. اس کے تصور سے کائنات کا سینہ شک ہو جاتا ہے. اس کے خیال سے انسانیت کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اس کے بیان سے ایک مسلمان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، اور جس کے لکھنے سے صفحہ کرتاس پر خون کے دھبے نقش ہو جاتے ہیں. ہے آج کربلا کا بیاباں لہو لہو، صحرائے دل فگار لہو لہو، سب دشت و کوہ و جنگل و میدان لہو لہو، وہ رزم گاہ شاہ شہداء لہو لہو. جن دنوں کوفہ والوں کے خط پر خط اور قاصد پر قاصد آ رہے تھے، امام عالی مقام ان دنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے. اہل کوفہ والوں کی عقیدت و محبت دیکھ کر اور ان کی بیعت کر لینے کی یقین دہانی پر زہرا کے لختے جگر نے کوفہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا. لیکن مکہ مکرمہ میں بسنے والوں نے جب یہ دیکھا تو بے چین ہو گئے اور ایک جلسہ منعقد کر کے حضرت امام حسین کو سمجھایا کہ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیجیے. اس لیے کوفہ والوں میں وفا نہیں، اور وہ اپنی وعدہ خلافی اور عہد شکنی میں مشہور ہیں، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں وہ آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں. آپ اطمینان سے یہاں پر تشریف رکھیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک ہماری جانوں میں جان ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا. اور اگر آپ نے ضرور جانا ہی ہے تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیں، اور وہ وہاں جا کر وہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھیں اور کوفہ والوں کے ارادوں کا پتہ کریں، اور پھر وہ جو لکھیں گے اس پر عمل کیا جائے. اور آخر اس فیصلے کے بعد جناب حضرت مسلم بن عقیل کو بما آپ کے دونوں بچوں محمد و ابراہیم کے کوفہ روانہ کر دیا گیا. جو ہی حضرت مسلم اپنے دونوں بچوں سمیت کوفہ میں داخل ہوئے، خوشی و مسرت کے نعروں سے کوفہ کی فضا گونج اٹھی. کوفہ والوں نے دلی مسرت کا اظہار کیا، حضرت مسلم کے قدم چومے، بچوں کو گلے لگایا، اور پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی. حضرت مسلم نے کوفہ والوں کی عقیدت و محبت اور ان کا یہ جوش و خروش دیکھا تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ دیا کہ کوفہ والے ہر طرف سے ہمارے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں. یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن یزید کی خلافت نہیں تسلیم کریں گے. حضرت امام حسین کو خط روانہ کرنے کے بعد حضرت مسلم حضرت ہانی بن عروہ کے گھر قیام پذیر ہو گئے. ادھر تو حضرت مسلم کی کوفہ میں آمد پر کوفہ والے خوشیاں منا رہے تھے، اور ادھر بنی امیہ کے طرفدار حضرت مسلم کا شاندار استقبال اور پھر کوفہ والوں کا جوش عقیدت دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہے تھے، اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اب یزید کے ہاتھوں سے خلافت چل گئی. اس وقت یزید کی طرف سے کوفہ میں نعمان بن بشیر گورنر تھے، چونکہ وہ عاشق رسول اور محب اہل بیت تھے، اور جانتے تھے کہ یزید کی شخصی حکومت دین و مذہب کی تباہی کا باعث ہے. اس لیے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود بھی خاموش رہے. بنی امیہ کے حامیوں نے نعمان بن بشیر کو جا کر کہا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یزید کی منشا کے خلاف ہو رہا ہے. اول تو آپ مسلم کو قتل کر دیں، نہیں تو گرفتار تو ضرور کر لیں، اور آپ یزید کے تنخواہ دار ملازم ہیں، اس لیے اس کی تمام ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. بنی امیہ کے گستاخ چیلوں کی یہ بات سن کر نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ ملازمت اور چیز ہے اور عقیدت اور چیز ہے. میں یزید کے چند ٹکوں کے بدلے ایک ہاشمی نوجوان کا خون بہا کر دین و دنیا کو رسوا نہیں ہونا چاہتا، اور ایک سید کو قتل کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا. بنی امیہ کے طرفدار نعمان بن بشیر کا یہ جواب سن کر اور اس کے دلی ارادوں کو سمجھ گئے، اور فوراً عمارہ بن ولید کو یزید کے پاس بھیج کر اس کو تمام حالات کی اطلاع دی. یہ اطلاع پاتے ہی یزید نے فوراً عبیدہ بن
زیاد کو جو اس وقت بصرے کا والی تھا حکم بھیجا کہ فوراً کوفہ جاؤ اور نعمان کو معزول کر کے بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلم بن عقیل کو فوراً قتل کر دو اور کوفہ والوں کو حسین ابن علی کی بیعت سے سختی سے روکو اور جو ذرا بھر تعمیل کرے تو اس کا سر قلم کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار اور عیار آدمی تھا۔ یزید کا حکم ملتے ہی حاکم کوفہ کی حیثیت میں حجازی لباس پہن کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر مغرب و عشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اسی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ عبید اللہ کے ان مکاریوں سے مطلب یہ تھا کہ کوفہ والے چونکہ حسین ابن علی کے منتظر ہیں اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ مجھے پہچان نہ سکیں گے اور اس طرح میں بآسانی کوفہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ کوفہ والے حضرت امام علی مقام کے منتظر تو تھے ہی، حجازی لباس اور حجازی راستے سے آتا دیکھ کر وہ ابن زیاد کو نہ پہچان سکے اور اسی خوشی میں کہ حضرت حسین آ گئے ہیں مسرت کے نعرے لگانے لگے اور بلند آواز سے پکارنے لگے کہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ عبید اللہ بڑی خاموشی اور سکوت سے آہستہ قدم اٹھاتا چہرے پر نقاب ڈالے سیدھا دارالامارت کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت ہانی جن کے گھر حضرت مسلم قیام پذیر تھے راستے میں سوچتے آتے تھے کہ اگر یہ ہمارے آقا و مولا حضرت حسین ہوتے تو اس خاموشی و سکون کے ساتھ نہ آتے اور پھر ان کے چہرے پر نقاب نہ ہوتا، اس میں کوئی ضرور راز ہے۔ آخر انہوں نے بڑی جرأت و دلیری سے ہاتھ کے جھٹکے سے عبید اللہ کے چہرے سے نقاب کھینچ لی۔ دیکھا تو وہ حسین ابن علی کی بجائے عبید اللہ تھا اور پھر پکار اٹھے، او کوفہ کے رہنے والوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، یہ تو ابن زیاد ہے۔ یہی سنتے ہی کوفہ والوں کے دل لرز گئے اور وہ حیران رہ گئے، لیکن اب کرتے کیا کر سکتے تھے؟ کیا ہو سکتا تھا؟ ابن زیاد کی مکاری کام آ چکی تھی اور وہ کوفہ والوں کو دھوکہ دے چکا تھا اور وہ دھوکہ کھا چکے تھے۔ ہاں، اگر کوفہ والے ذرا سی بھی جرأت و دلیری سے کام لیتے اور اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے تو ابن زیاد تنہا تھا یا اس کے ساتھ چند ایک ساتھی وہ مقابلے کے لیے تن جاتے اور ابن زیاد کو قتل کر کے آئندہ آنے والوں کے لیے وحشت ناک واقعات کی ذمہ داری سے سرکوش ہو کر مبارکباد کے مستحق بن جاتے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے اس لیے کہ معیشت عزداری یہی تھی کہ اسلام کے باغ کو اہل بیت کے خون سے سینچا جائے۔ ابن زیاد سیدھا دارالامارات پہنچا۔ نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھایا اور اس کو یہ کہا کہ تم نے مسلم کو کوفہ میں داخل کرنے اور بلانے میں سازش کر کے نمک حرامی کی ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ وہ زندگی جو باطل پرستی میں گزرے لعنت ہے اور وہ موت جو حق پرستی میں ہے رحمت ہے، اور میں ایسی موت کو زندگی پر ترجیح دوں گا۔ ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو گرفتار کر لیا اور رات بڑی بے قراری میں بسر کی۔ صبح کا ستارہ لرزتا ہوا نمودار ہوا، سورج تھر تھراتا ہوا نکلا اور پھر دن نکلتے ہی ابن زیاد کی کوفہ کی جامع مسجد میں ایک جلسہ منعقد۔ قدم قدم سوی حرم، قدم قدم سوی حرم، قبله نما شده دلم سوی حرم۔ اور آج کوفہ والے ابن زیاد کے قہر و غضب کے سامنے ایسے دب کے بیٹھے تھے جیسے سمندر کی جھاگ اور پانی کا بلبلا، اور کوفہ کی جس جامع مسجد میں کل اہل کوفہ شمع اہل بیت یزید کے مر مٹنے کا عہد باندھ رہے تھے، آج اسی جامع مسجد میں ابن زیاد کی تقریر سن کر کانپنے لگے۔ مجمع منتشر ہو گیا اور کوفہ والوں نے سینکڑوں خط اور ہزاروں قاصد بھیج کر بلائے ہوئے معزز مہمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ہانی جلسے سے اٹھے راستے میں سوچتے آتے تھے کہ کیا کروں؟ اگر حضرت مسلم کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں تو جان جاتی ہے، اگر حوالے کر دوں تو ایمان جاتا ہے، اور ساتھ ہی چمنستان نبوت کی شاخ کا ایک پھول میرے ہاتھوں ہی ٹوٹ جائے گا اور قیامت تک آنے والی نسلیں مجھ پر پھٹکار بھیجتی رہیں گی۔ اور آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان جاتی ہے تو جائے مگر ایمان نہ جائے، دنیا نہیں رہتی تو نہ صحیح دین رہ جائے
میں کسی صورت بھی حضرت مسلم کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں گا۔ ادھر صبح سے لے کر شام تک ابن زیاد نے انتظار کیا۔ اس ظالم کا خیال تھا کہ ہانی ڈر کے مارے مسلم کو میرے حوالے کر دے گا، مگر شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک مسلمان جب حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر آگ کے دریا بھی پھانس جاتا ہے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اور وہ دنیا کی ہر مصیبت کو ہنس کر قبول کر لیتا ہے، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ رات ہوئی تو ابن زیاد نے اپنے جاسوس موکل کو کچھ رقم دے کر اور قاصد کا لباس پہنا کر حضرت ہانی کے گھر حضرت مسلم کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ وہ سیدھا حضرت ہانی کے گھر آیا اور حضرت ہانی بھی اسی فرضی قاصد کے دھوکے میں آ گئے اور اس کو حضرت مسلم کے پاس لے گئے۔ واپس آ کر ابن زیاد کو موکل نے ساری بات بتا دی کہ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر ہے۔ ساری رات اسی بے چینی میں گزری اور پھر علیہ صبح مؤذن نے صدائے توحید و رسالت بلند ہی کی تھی کہ اس ظالم نے فوج کے ایک دستے کو حضرت ہانی کی گرفتاری کا حکم دیا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ابن زیاد کا یہ فوجی دستہ سیدھا مسجد پہنچا۔ ادھر حضرت ہانی نے سلام پھیرا، ادھر ظالموں نے ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ حضرت ہانی کو دیکھ کر اس ظالم کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور کڑک کر بولے، نمک حرام، کیا تو نے میرا کل اعلان نہیں سنا تھا؟ جس نے مسلم کو پناہ دی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ہانی نے فرمایا، ہاں سنا تھا۔ ابن زیاد بولا، تو پھر تو نے خلیفہ یزید کے باغی کو ہمارے حوالے کیوں نہ کیا؟ حضرت ہانی بولے، اس لیے کہ میں یزید کو خلیفہ ہی تسلیم نہیں کرتا۔ تو پھر تمہارا خلیفہ کون ہے؟ حسین ابن علی۔ ابن زیاد بولا، یہ کیوں؟ حضرت ہانی بولے، اس لیے کہ حسین ابن علی نہ صرف حق کا نمونہ ہے بلکہ عین حق ہے، اور یزید نہ صرف یہ کہ باطل پرست ہے بلکہ عین باطل ہے۔ زیاد بولا، خبردار، میں امیر المومنین یزید کے متعلق ایسی گستاخی نہیں سن سکتا۔ ہانی بولے، یہ زبان کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن حق گوئی کے لیے روکی نہیں جا سکتی۔ ابن زیاد بول اٹھا، تمہاری گردن اتار لی جائے گی۔ حضرت ہانی بولے، میری اس گردن کو تو جدا کیا جا سکتا ہے لیکن باطل کے آگے جھکائی نہیں جا سکتی۔ ابن زیاد بولنے لگا، اب بھی اگر مسلم کو میرے حوالے کر دو تو معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ہانی بولے، میں مسلم کو ایک خونخوار بھیڑیے کے حوالے کر کے آخری وقت اپنا نامہ اعمال سیاہ نہیں کر سکتا، اور تم جس دنیا کے کتے کے آگے مسلم کو پیش کر کے قیامت کے دن دربار نبوت میں رسوا ہونا چاہتا ہے۔ ابن زیاد بولا، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ہانی بولے، تو میں بھی باطل کے آگے جھکنے کو نہیں آیا یہاں پر۔ ابن زیاد حضرت ہانی کی اس حق گوئی سے بڑک اٹھا اور اپنا عصا حضرت ہانی کے سر پر دے مارا۔ اس فقیر اہل بیت کا سر پھٹ گیا، خون کے فوارے بہہ نکلے، اور پھر جلاد نے اس ظالم کے اشارے سے تلوار کے ایک وار سے تن سے سر جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ہانی کی شہادت کی خبر سارے کوفہ میں ہوا کی طرف پھیل گئی۔ کوفہ والے ابن زیاد کے جبر و تشدد سے پہلے ہی خوف زدہ تھے، اب یہ خبر سنی تو اور گھبرا گئے۔ حضرت ہانی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم قیام گاہ سے اٹھے، میان سے تلوار نکالے بھپرے ہوئے شیر کی طرح کوفہ کے بازار میں آ گئے۔ آپ کی اس جرأت و دلیری کو دیکھ کر ہانی قبیلے کے چند لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب یہ اطلاع ملی تو اس مختصر سے دستے پر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور اس خوفناک کی منظر کو دیکھ کر وہ لوگ جو حضرت مسلم کی حمایت میں نکلے تھے تمام کے تمام بھاگ گئے، اور حضرت مسلم پھر تنہا رہ گئے، اور اب کوفہ کے بازار تھے اور حضرت مسلم اور آپ کے دو معصوم بچے۔ تنہائی و بے کسی تھی، غربت و مسافرت تھی، مظلومی و بیچارگی تھی، عجیب دردناک حالت تھی۔ سورج نکلتے ہی کوفہ کے کوچ و بازار میں منادی ہونے لگی کہ مسلم جناب مسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی تدبیر ہو کہ حضرت امام حسین کو کوفہ والوں کی بے وفائی، عہد شکنی اور دشمنی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی اطلاع مل جائے،
مگر اب کیا کر سکتے تھے، خط لکھ چکے تھے اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سورج نکلتا ہی کوفہ کے بازاروں میں منادی ہونے لگی کہ مسلم جس گھر میں بھی ہو اسے پکڑ کے لے جایا جائے، اس کے بال بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے یہ دل خراش آواز سنی تو اسی خیال سے کہ میری وجہ سے یہ بوڑھا مبتلا مصیبت نہ ہو، جوش میں آ گئے، تلوار میان سے نکالی اور کو قاضی شرع تھا۔ بابا، آپ کی مہمان نوازی اور محبت اہل بیت کا شکریہ، میں اس کا بدلہ قیامت کے دن ادا کروں گا۔ اور دیکھو یہ میرے 2 معصوم بچے آپ کے پاس امانت ہیں، اگر کوئی وقت ملے تو ان کو مدینہ کے راستے پر ڈال دینا، ٹھوکریں کھاتے گرتے اٹھتے پہنچ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر حضرت مسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور شمشیر حیدری کو ہوا میں لہراتے ہوئے میدان میں آ گئے اور للکارا کہ اے کوفہ کے بے وفا لوگو، تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، مجھے اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کیا اور میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تم نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی اور اب اپنے بلائے ہوئے مہمان اور پیری مذہب اور امام کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ جواب دو کہ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اور میرے نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے جس نے فرمایا میرے اہل بیت کا دشمن میرا دشمن ہے اور میری آل سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا ہے۔ ہاشمی جوان کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفہ میں آگ لگا دی اور کوفہ والوں کے دل ہلا دیے اور ایک بار پھر 1000 تلواریں یزید کی غیر اسلامی حکومت کے خلاف اور خاندان نبوت کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے میانوں سے نکل آئیں۔ ابن زیاد نے شہر کے بڑے بڑے اور سرکردہ لوگوں میں لالچ کا ایک جال بچھایا ہوا تھا اور تمام عمرہ اور روسا کو اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں حضرت مسلم کا ساتھ نہ دینے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب ساتھ چھوڑ گئے اور حضرت مسلم پھر تنہا رہ گئے اور پھر ہر طرف سے مایوس و نا امید ہو کر بھوکے پیاسے تھکے ہارے ٹوٹے ایک طرف چل دیے۔ کوفہ کے بازاروں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو ایک طرف ایک بوڑھی عورت جس کا نام طوع تھا خوف و ہراس سے سہمی ہوئی مکان کے دروازے پر کھڑی ہے۔ حضرت مسلم نے فرمایا بھائی پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دے، قیامت کے روز حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ طوع نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں نواس رسول امام حسین کا بھائی ہوں، کوفہ والوں کا بلایا ہوا مہمان ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، میرا نام مسلم ہے۔ مسلم کا نام سنا تو طوع قربان ہو گئیں، خاک پاک و چوما، سجدہ شکر ادا کیا کہ کہاں میرا غریب خانہ اور کہاں خاندان نبوت کا شہزادہ، گھر لے گئی اور خدمت کی۔ آدھی رات ہوئی تو طوع کا لڑکا ابن زیاد کے دربار سے گھر آیا۔ بوڑھی ماں نے بیٹے کو خوشی سے بتایا کہ بیٹا ہماری سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی ہے اور ہمارے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا ہے کہ حضرت مسلم ہمارے گھر کی رونق افروز ہے۔ ساری رات اپنی مہمان پر ماں اور بیٹا دونوں خوش رہے، مگر دونوں کی خوشیاں مختلف تھیں۔ ماں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے رہی اور بیٹا حضرت مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد سے انعام پانے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس جنتی ماں کے جہنمی بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ پچھلی رات کے پچھلے پہر گھر سے نکلا اور ابن زیاد کو حضرت مسلم کا پتہ دے آیا۔ صبح کی نماز کے بعد ابھی حضرت مسلم ذکر و اذکار میں محوی تھے کہ باہر سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ یہ محمد بن اشت کوتوال شہر کے گھوڑوں کی آواز تھی۔ آپ نے فرمایا مئی یہ آوازیں کیسی ہیں؟ طوع نے حسرت بھری نگاہوں سے حضرت مسلم کو دیکھا اور عرض کی آقا معلوم ہوتا کہ میرے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ ہاشمی کا 4 کا یہ شعر ایک بار پھر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے طوع کے مقام سے باہر آیا اور ہاتھ میں خدائی تلوار تھی۔ ہاشمی کا 4 کا یہ شعر ایک بار پھر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے مکان سے باہر آیا، ہاتھ میں خدائی تلوار تھی، سر پر مصطفائی دستار، ہاشمی نوجوان کی شمشیر حیدری کوفہ کے بد فطرت انسانوں کی۔ پھر تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی سرسراہٹ سے کوفہ کی فضا میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ہاشمی شہزادے کی تیغ براں کی چمک نگاہوں کو خیرہ کرتی
اور خداوندی ہاشمی شہزادے کی تیغ براں کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی اور قہر خداوندی بن کر سروں کو کاٹ رہی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، حضرت مسلم لڑتے رہے، تھک کے چور ہو گئے، پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم پانی پینے لگے تو ایک ظالم نے تلوار ماری، جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا اور پیالہ خون سے بھر گیا۔ اور پھر ابن زیاد کا دربار تھا اور ہاشمی خاندان کا زخمی شہزادہ۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو دیکھا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کڑک کر بولا، مسلم اب بھی خلیفہ مانتے ہو کہ نہیں؟ حضرت مسلم بولے نہیں۔ ابن زیاد بولا کیوں نہیں؟ حضرت مسلم اس لیے کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، زانی اور شرابی ہے، دنیا کا کتا اور دین کا دشمن ہے، زبان بند کرو۔ حضرت مسلم بولے اس کو منہ سے نکالا تو جا سکتا ہے لیکن کلمہ حق کہنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ابن زیاد بولا تمہاری گردن کاٹ لی جائے گی۔ حضرت مسلم بولے مگر باطل کے آگے یہ گردن جھک نہیں سکتی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، عشق کی آگ دل میں ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا، اب بھی اپنی زبان سے یزید کی خلافت کا اقرار کر لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ حضرت مسلم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی زبان یزید کی خلافت کا اقرار نہیں کر سکتی، اور نہ یہ جان میری نہیں، خدا کی ملکیت ہے۔ حق کی حفاظت کے لیے جان دینی شان مسلم ہے، اور میں مسلم ہوں۔ دین و شریعت کی رکھوالی کے لیے مرنا موت نہیں زندگی ہے۔ اسلام کی حدوں کو قائم رکھنے کے لیے فنا ہونا فنا نہیں بقا ہے۔ اور وہ دیکھ میرا نانا مصطفیٰ اور دادا علی المرتضیٰ حوض کوثر کا پیالہ لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ اے ابن زیاد میں جانتا ہوں کہ میری آخری وقت ہے، اور میری 4 وصیتوں کو پورا کرنا، میری لاش کو برباد نہ کرنا۔ میں نے کوفہ والوں سے کچھ قرض لیا تھا، میرا گھوڑا بیچ کر ادا کر دینا۔ امام حسین کو خط لکھ دینا کہ کوفہ نہ آئیں۔ مجھے میرے معصوم بچوں کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، وہ مسافر ہیں، بے وطن اور یتیم ہیں، ان پر ترس کھانا، غسل دے کر ان کی زلفیں سنوارنا اور مدینے پہنچا دینا۔ ابھی آپ فرما ہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے بکیر کو حکم دیا کہ مسلم کو شاہی پر لے جا کر اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ ظالم بکیر مسلم کو شاہی محل کی چھت پر لے گیا اور ہاشمی جوان کی زلفوں کو پکڑ کر تلوار ماری اور اس کے ظالم ہاتھوں میں رہا اور دھڑ فرش پر آ گرا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ ہاشمی شہزادے کا یہ بے گور و کفن لاشا کوفہ کے فرش پر پڑا تھا، نہ کوئی اٹھانے والا ہے نہ کوئی رونے والا ہے۔ ابن زیاد خوش ہو گیا اور یزیدی کتے مسکرا دیے، مگر فرشتے چیخ اٹھے، حوریں چلا اٹھیں اور خود روح فطرت تڑپ گئی۔ خبر ہے یہ باپ ہے کسی کا، بھائی ہے یہ کسی کا، اور ہے کسی کا بیٹا، لاش اس کی آخر، لاش اس کی آخر ایسے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد ایک سنہری تخت پر بڑے تکبر و غرور کے نشے میں جھومتا رہا۔ کوفہ میں باوفا رئیس دغا باز چودھری، عہد شکن امیر اور لالچی کتے گرد بیٹھے چراغ حق و ہدایت کو بجھانے پر اپنے مذہبی پیشوا، دین کے امام اور طریقت کے پیر کو شہید کرنے پر انعام وصول کر رہے تھے۔ اور ابن زیاد بڑے فخر و غرور کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ اے کوفہ والو، میں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ آئندہ بھی یاد رکھنا، جس نے حسین ابن علی کا نام لیا اس کا بھی یہی حشر ہوگا، اور جو یزید کی خلافت کے لیے اس باغی مسلم کا ہوا، ابھی وہ کچھ کہتا اور ابھی وہ کچھ اور کہتا، مگر ایک بوڑھی عورت سر پر سیاہ چادر اوڑے لکڑی کے سہارے ابن زیاد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور غضبناک آواز میں بولی، اے بدنار زبان بند کر،
ہم نے جس شیطان کی خبر قرآن میں پڑھی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا انکار کیا اور تو حضرت عیسیٰ کی خلافت کا منکر ہے۔ اس نے خلیفہ برحق کی بے ادبی کی، تو بھی خلیفہ برحق کا دشمن ہے۔ وہ قیامت تک کے لیے معلوم ہوا، تجھ پر بھی حشر تک پھٹکار پڑتی رہے گی۔ نور ہدایت کے ایک چراغ کو بجھا کر تو نے اسلام کو اندھیروں میں ڈالا ہے۔ گلشن اہل بیت کے پھول کو توڑ کر تو نے اس کے باغبان کی روح کو تڑپایا ہے، اور آبروء عطر پیغمبر کو پامال کر کے تو نے انسانیت کے چہرے پر دھبا لگایا۔ اے دنیا کے کتے، یاد رکھ حشر کے دن تیرا بھی وہی حشر ہوگا جو فرعون و نمرود کا ہوگا، اور یہ لے یہ ایک چھوٹی سی حمائل جو ہر وقت اس کے مظلوم کے گلے میں رہتی تھی، یہ اس کی امانت سنبھال، اور یہ لے اس ہاشمی جوان کی چادر جو تیرے دربار کے کتوں نے سر بازار پھاڑ دی تھی۔ بوڑھی عورت کی بے باک گفتگو سن کر ابن زیاد غصے سے لال پیلا ہو گیا اور گرج کر بولا، او گستاخ عورت، تو کون ہے؟ بڑھیا خاموش رہی۔ اے مردور، تو اپنے قہر و غضب کے خوف سے ہو سکتا ہے خدا کے بندوں کی زبانیں بند کر دے، مگر تو دلوں سے محبت اہل بیت نہیں ہٹا سکتا۔ دعا کی حق گوئی سے ابن زیاد کی آتش غضب بڑھک اٹھی، اور اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اس گستاخ عورت کو فوراً ختم کر دو۔ جلاد اٹھا، تلوار چمکی اور گری، اور پھر ایک لمحہ کے اندر دعا کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک تو ای مدح تو با جبرئیل، ای مادر ارباب ما، روی لبم اعطینا سیدتی لبیک یا فاطمة الزهرا صلی اللہ، یا فاطمة الزهرا صلی اللہ علیک، یا فاطمة الزهرا